الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آیت نمبر 28 سورہ آل عمران کی تفسیر کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ مجلس میں ایک جامع آیت جو سورہ آل عمران کے ضمن میں ہم نے پڑھی تھی اور اس کی تفسیر کی گئی تھی، اب اس کے بعد ایک اور معاملہ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں۔ چنانچہ یہاں تک تو اس سے پہلے جو دلائل تھے نہ ماننے والوں کے سامنے پیش کیے گئے توحید پر، اور ان کے جو غلط عقیدے اور غلط رویے اس کی نشاندہی کی گئی۔ اب یہاں سے ان سے تعلق نہ رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بیان کرتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائے مسلمان کافروں کو دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر، اولیاء من دون المؤمنین، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه، اور جو کوئی یہ کام کرے تو نہیں اس کا اللہ سے کوئی تعلق، فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه، مگر اس حالت میں کہ کرنا چاہو تم ان سے بچاؤ، الا ان تتقوا منهم تقاه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنے سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ گے اپنے جی کی باتیں، مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ، یا اسے ظاہر کرو گے، يَعْلَمُهُ اللَّهُ، جانتا ہے وہ اللہ ان تمام باتوں کو، واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، بلکہ اللہ تو ہر وہ چیز جانتا ہے جو زمین و آسمانوں میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ترجمہ ہے ان آیات کا۔ اب تفسیر آپ بغور سماعت فرمائیں۔ آیت میں ایمان والوں کو غیر ایمان والوں سے دوستی کرنے سے روکا گیا ہے، اور اس قسم کی بہت سی آیات جو ہے قرآن میں آتی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرمائے گے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو اولیاء دوست نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ۔ ایک جگہ اس طرح فرماتے وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ، جو اس طرح کرے گا تم میں سے تو وہ صحیح راستے سے بھٹک گیا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے، جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ اور ایک جگہ آئے گا کہ ایمان والوں کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، آپ نہیں پاؤ گے یوادون، کہ وہ دوستی کرتے ہیں، من حاد اللہ و رسولہ، ان سے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی آیات جو ہے قرآن میں متعدد جگہ آئے گی۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم اس طرح کی آیات کو سنتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں، اسی طرح خلفائے راشدین کا معاملہ دیکھتے ہیں
गहरे कुरून में, तो हमको दोनों में क्या तजाद नज़र आता है, क्या नज़र आता है कि दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोज में हुक्म है। और फिर अच्छे अच्छे दीनदारों का भी इस तरह की आयत को तावील करने का मिजाज बन जाता है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने लगते हैं, वो समझ नहीं पाते इसकी असल मंशा क्या है। तो बहुत ज़रूरी मकाम है, इसलिए इस मज़मून को तफसील से बयान करता हूँ ताकि बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। चुनांचे आप सबसे पहले तो ये देखें कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो सिर्फ़ चंद आमाल का हुक्म देता है और चंद बातों से रोककर इक्तिफा नहीं करता है, बल्कि इतना गहरा और मुकम्मल मज़हब है कि आदमी का ताल्लुक़ किससे होना चाहिए और किससे नहीं होना चाहिए, जो एक तबई चीज़ है वो तक के क्या करता है, बयान करता है कि दोस्ती किससे करना है, दोस्ती किससे, दिली ताल्लुक़ किससे कायम करना है, किससे, तो दोस्त किसको बनाना है, इसकी भी तालीम क्या करता है, इस्लाम देता है। आप सोचेंगे इतनी जो है हल्की चीज़ है, प्राइवेट चीज़ है, इंडिविजुअल क्या है, वो हमारा मामला है। अलबत्ता इस्लाम इसको बहुत गहरी नज़र से देखता है। चुनांचे आपने फरमाया अल मरउ अला दीनी अखी खलील, कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। इसी तरह से एक जगह फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा, आदमी उसी के साथ होगा क़यामत के दिन जिससे वो मोहब्बत करता है। तो ताल्लुक़ जो होता है वो आदमी की ज़िंदगी पर गैर महसूस तरीके से असरात क्या करता है, मुरतब होते हैं उसके। लिहाजा इस्लाम में इसकी भी तालीम क्या है, दी गई है। इससे हटकर आप मौजूदा दौर में देखें, जो हमारा मामला करना है लोगों से और हमारे खुश अखलाकी है जो लोगों से हम करते हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो पूरे आलम में आप नज़र दौड़ाएंगे तो पूरा जो आज का माहौल है वो इसी पर बेस है कि जिससे मतलब है उससे मामला अच्छा है हमारा। एक आदमी है मजहबी तौर से आपसे कितना ही क्या रखता है, बुग़्ज़ रखता है, इनाद रखता है, लेकिन आपका उससे मामला पड़ गया दुनियावी, तो इस तरह अखलाकी किरदार आपके सामने पेश करेगा कि उससे बेहतरीन अखलाक आपको जो है नज़र नहीं आएगी। आपको हादीसे याद आने लगेगी हुजूर के कि भाई इतने अच्छे अखलाक से क्या है। और पूरे मामले माशरे को आप देखो, नज़र दौड़ाओ, जिससे क्या है, कोई मामला है, कोई दुनियावी फ़ायदा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है किससे, तो उसका उससे मामला क्या हो जाता है, सारे अखलाक उसको फिर जब ये अखलाक समझाने नहीं पड़ते कि भाई अच्छे अखलाक किसको बोलते हैं और बुरे अखलाक किसको बोलते हैं। सारी उसकी जितना पोटेंशियल रहता है खुश करने का, खुश मिजाजी का, वो वहाँ पे क्या कर देता है। इस्लाम का क्या इसमें तस्वूर है, इस्लाम का नज़रिया है अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। आप देखो, इसको गौर करो थोड़ा। इस्लाम एक आइडियोलॉजी देता है कि मतलब परस दुनिया में इस्लाम की तालीम ये है कि अल हुब्बु फिल्लाह, अगर मोहब्बत हो तो वो अल्लाह के लिए हो, वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, और बुग़्ज़ हो तो वो भी किसके लिए हो। सिर्फ मतलब की वजह से अपने पूरे मामलात को क्या करना, उसको आगे पीछे करते रहना और इसी पर पूरे निज़ाम को क्या कर देना, कायम करना, तो उसका नतीजा हम देखते हैं। तो एक तरफा हमारी क्या हो जाती है, अच्छे अखलाक नज़र आते हैं, और जहाँ से मतलब नहीं है वहाँ से हमको कुछ, वहाँ पे फिर बदतरीन किरदार हमारा सामने लोग क्या करते हैं, मुशाहदा करते। तो इसके बरखिलाफ इस्लाम का जो मिजाज है वो ये अल हुब्बु फिल्लाह। आदमी जो एहसान करे वो एहसान बस इसी पर बेस्ड ना हो कि भाई उससे आदमी को फ़ायदा मिलने वाला है, बल्कि एहसान से आदमी किससे लेने की उम्मीद रखे, अल्लाह से। अल हुब्बु फिल्लाह। जब ये मिजाज आदमी का बनेगा तो फिर उसके अच्छे अखलाक वो बायस्ड नज़र नहीं आएंगे। वो अल्लाह से, अल्लाह के लिए जब हुस्ने सुलूक पेश करेगा तो सामने वाला मालदार हो या गरीब हो तो उसका मामला बदलेगा नहीं, क्योंकि किसके लिए कर रहे हो, वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। तो इस्लाम का जो नज़रिया है वो ये कि मोहब्बत जो है वो भी किसके लिए हो। इसी तरह हदीस में तो आता है कि ईमान का सबसे अहम शोबा, हाई शोबा ये है कि आदमी अगर मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए करे और बुग़्ज़ करे तो अल्लाह के लिए करे। ये ईमान का सबसे कामिल दर्जा है
کہ آدمی کی زندگی جب اس طرح بن جائے گی اور یہ معاشرہ جب اس طرح بن جائے گا تو آدھے سے زیادہ مسائل اپنے آپ کیا ہو جائے گا. تو چنانچہ اسلام جو ہے تعلقات کس سے قائم کرنا ہے کس سے نہیں کرنا ہے اس کی بھی تعلیم دیتا ہے. آیت میں ولی کا لفظ آتا ہے لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء. ولی نہ بنائے دوست نہ بنائے. ولی کہتے ہیں دوست کو, بیسٹ فرینڈ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. تو کافروں کو ولی نہ بنائے. کیا نہیں بنائے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے, صحیح مطلب کیا ہے؟ تو مفسرین جو ہے آسان الفاظ میں سمجھاتے ہیں کہ کافروں کو ولی نہ بنانے کا مطلب کیا ہے. تو آدمی کے 3 طرح کے معاملات ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ. کتنے قسم کے؟ تو پہلا جو قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں موالات. کیا کہتے ہیں؟ ہاں, موالات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی دوستی, جگری دوستی, قلبی تعلق جس کو بولتے ہیں. بغیر مطلب کے بھی آدمی کیا کرتا ہے, اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے معاملات کرتا ہے, احسان کا رویہ کرتا ہے. اور اس کے ساتھ جو احسان کرتا ہے بغیر ہمدردی کے کرتا ہے, ہدیہ وغیرہ اس کو پیش کرتا ہے. آدمی جو دوست کو ہدیہ دیتا ہے وہ کس لیے دیتا ہے؟ اس کو اس کی ضرورت ہے اس لیے نہیں دیتا ہے. اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی دیتا ہے. کیوں؟ ایک قلبی تعلق ہے, اس میں مزید کیا ہے اضافہ ہو. تو یہ جو قلبی تعلق ہے اس کی گنجائش غیر مسلموں کے ساتھ نہیں ہے. غیر مسلم کیا, جو مسلمانوں میں سے اعلانیہ گناہ کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں ہے, جو فاجر اور فاسق کہلاتے ہیں. کیونکہ اگر ایک فاجر یا فاسق یا کفر کرنے والے کے ساتھ آپ قلبی تعلق رکھو گے تو قلبی تعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے عقائد اور اس کے اعمال کے اثرات بھی آپ کیا لینا شروع کرو گے, اپنے دل میں لینا شروع کرو گے. اس کے اثرات آپ پر کیا ہو گئے, مرتب ہو گئے. تو اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر آدمی کس سے یاری بنائے, کفار کو کیا بنائے, اپنا دوست بنائے, اپنا جو ہے پسے پشت میں ان کو جو ہے سپورٹ کرے. تو یہ جو ہے موالات, اس کی گنجائش کفار کے ساتھ بالکل نہیں ہے. دوسری جو قسم ہے معاملات کی اس کو ہم کہتے ہیں مدارات. مدارات کا مطلب ہوتا ہے خوش خلقی, اچھے اخلاق, ظاہری طور پہ اچھے اخلاق کے ساتھ کیا آنا, پیش آنا. تو ظاہری طور پہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا یہ جو معاملہ ہے یہ فرمایا کہ کفار کے ساتھ جائز ہے مگر 3 شرائط کے ساتھ. کتنے شرائط کے ساتھ؟ 3 شرطیں. اچھے اخلاق سے پیش آنا, اگر یہ شرط ہے یعنی ان سے تعلق بنانا. موالات میں کیا تھا کہ معاملے بھی آپ کے اچھے, اخلاق بھی اچھے اور دل سے تعلق بھی ہے, اٹیچڈ بھی آپ. لیکن مدارات میں کیا ہوتا ہے, دل سے اٹیچ تو نہیں ہے لیکن معاملات اس سے اچھے رکھ رہے ہیں, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر رہے, خوش اخلاقی سے پیش آ رہے. تو 3 جو پوائنٹ ہے اس کے تحت اس طرح معاملہ کرنا جائز ہے. پہلا تو یہ کہ ان کو دین کی صحیح تصویر پیش کرنا مقصد ہو, یا اسلام کی صحیح تصویر یا دینی فائدہ پہنچانا مقصد ہو. تو پہلا فائدہ کیا ہے؟ اب یہ فائدہ بھی جو ہے یہ ہر کس اور ناقص کے لیے نہیں ہے. نہیں تو آج نئے این جی او اٹھتے اسلام کے نام پہ لیکن بنیادی معلومات ان کو نہیں ہوتی, تو اللہ معاف کرے اس نیت سے جاتے ہیں معاملہ کرنے لیکن توحید پر کمپرومائز کر دیتے ہیں کہ سارے مذہب کا کیا ہے, ایک ہی راستہ ہے, سارے مذہب ایک ہی ہے. یہ سب کفریہ جملے ہیں. کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. تو یہ وہ آدمی کرے جس کو دین کی سمجھ بوجھ ہو, اس کو حکمت وغیرہ تربیت حاصل ہو, تبلیغ کے اصول و ضوابط معلوم ہو. تو یہ جو ہے 3 غرض سے کرنا جائز ہے, یا تو اس کو اسلام سے قریب کرنا ہو, یا دوسرا وہ آپ کا مہمان بنا ہو. وہ آپ کا کیا بنا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے, بنو ثقیف سے ایک جماعت آئی کفار کی, تو مہمان بنے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام کے طور پہ ان کو مسجد نبوی میں جگہ دی ٹھہرنے کے لیے, جو مسلمانوں کے لیے بھی ایک بڑا کیا تھا, درجہ تھا. مسجد نبوی میں کسی کو ٹھہرائے تو مہمانی کا ایک دم اعلیٰ درجہ. تو بنو ثقیف کو کیا کیا, مسجد میں ٹھہرائے, مہمان تھے. یا تیسرا یہ درجہ ہے, یہ جو غرض ہو
یعنی ہمارا ان سے معاملات بغیر مقصد کے نہ ہو، جو کس میں ہوتا ہے؟ دوستی میں ہوتا ہے، کوئی مقصد ہو۔ تیسرا جو مقصد ہے وہ یہ کہ ان کے شر سے بچنا۔ اگر ان کا شر غالب ہو جائے، ان کی حکومت ہو، یا وہ اس طرح جو ہے معاشرے میں چھا چکے ہو کہ اب اگر آپ اس طرح ان سے معاملات نہیں کرتے تو آپ کی اذیت میں پہنچانے میں جو ہے منصوبے بنائے ہوئے رہتے ہیں، تو اس کی گنجائش دی، جس کو آیت میں فرمایا الا ان تتقوا منہم تقا، مگر اس حالت میں کہ کرنا چاہو تم ان سے بچاؤ کے لیے۔ جیسے ظالم پولیس والے ہیں آج کل کے، ان سے آپ اگر کیا کرو گے؟ الجھنے لگو گے، اور جو ہے اس طرح کی جو ہے بات کرنے، حق بات کرنے لگو گے، غلط بات نہیں بول رہا ہوں، حق بات کرنے لگو گے آپ، تو کیا ہو جائے گا؟ پھر سزا بڑھ جائے گی۔ وہ تو ظالموں سے، ان کے شر سے بچنے کے لیے گنجائش دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے؟ اس سے خوش حق ہلکی سے کیا جائے؟ یعنی آپ کا سٹیٹ اتنا نہیں ہے کہ آپ حق کو کیا کر سکو؟ پیش کر سکو، اس پہ اڑ سکو۔ جس طرح یا پہلے مسلمان جب مدینے میں آئے تو کیا حکم دیا؟ فاعفو وصفحوا، سورہ بقرہ میں جیسے ہے، یہود سے کیا کرو؟ درگزر کرو۔ ابھی کیونکہ اتنے سٹیٹ میں نہیں ہے کہ آپ کیا کر سکو؟ حق کو نافذ کر سکو، تو درگزر کا معاملہ کرو۔ تو یہ تین وجہ کی وجہ سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مدارات، اچھے اخلاق سے پیش کر سکتے ہیں۔ یہ دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ ہے مواسات کا۔ کس کا؟ مواسات مطلب غم گساری ہے۔ کوئی غریب ہے، اس کو آپ نے کھانا کھلا دیا، چیریٹی جو ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ کسی کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں، آپ نے کیا دے دیا؟ کوئی کسی کے اوپر مصیبت آ گئی، آسمانی مصیبت آ گئی، زلزلہ آ گیا، وہاں پہ جا کے آپ نے کیا کر دی؟ مدد وغیرہ کر دی۔ تو مواسات تمام غیر ایمان والوں کے ساتھ جائز ہے، سوائے اہل حرب کے۔ کس کے؟ اسی میں معاملات بھی آتے ہیں۔ اہل حرب کے ساتھ مواسات جائز نہیں ہے۔ اہل حرب کس کو کہے گے؟ ایسے کفار جو ایمان والوں کو قتل کرنے کے، ان کو ان کے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے برسر عام کیا ہو چکے ہیں؟ اعلان کر چکے، اور اس کے لیے کیا کر رہے؟ لڑائی کر رہے مسلمانوں کے ساتھ۔ جیسا کہ سورہ ممتحنہ کی اس آیت میں صاف فرمایا، اللہ تعالیٰ تم کو ان کافروں سے نہیں روکتا جو تم سے قتال نہیں کرتے تمہارے دین کے تعلق سے، اسی طرح تم کو اپنے گھروں سے نہیں نکالتے کہ تم ان کے ساتھ کیا کرو؟ نیکی کا معاملہ کرو اور انصاف کا معاملہ کرو۔ تو یہ جو تیسرے درجے کا معاملہ ہے، یہ سب سے کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو یہ مراتب آپ کو سمجھنے ہوگے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں سے اس طرح معاملہ کرنا کہ اخلاق کو دیکھ کر ہی وہ حضور کا کلمہ کیا کر لیتے تھے؟ فوراً پڑھ لیتے تھے۔ اسی طرح سے خلفائے راشدین کا غیروں سے معاملہ، عمر رضی اللہ عنہ نے جس طرح مسلمانوں کو بیت المال سے پیسے دیے جاتے تھے، اس طرح ذمیوں کو دینا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ سارے جو معاملات تھے، ان کے اخلاق تھے، وہ اسی کی روشنی میں کیا تھے؟ وہ بیسڈ تھے۔ تو اب آپ کو تضاد نہیں ہوگا کہ قرآن کیا کرتا ہے۔ قرآن جس تعلق سے روکتا ہے، وہ کون سے تعلق سے روکتا ہے؟ ولی بنانے کے تعلق سے، دلی تعلق۔ جیسے کہ ایک حدیث میں اور فرمایا، لا یاکلوا طعامک الا تقی، تیرا کھانا ہرگز نہ کھائے مگر تقی، پرہیزگار۔ وہاں پہ مسلمان بھی نہیں اسٹیٹ کیا۔ یہ جو بے تکلفانہ تعلق ہے، وہ آدمی کے کس کے ہو؟ نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ جب نیک لوگوں کے ساتھ اس طرح کے ولی والے تعلق ہو گئے تو ان کے اچھے اثرات کیا ہو گئے؟ آدمی کے اندر مرتب ہو گئے، اور اس کا دین محفوظ ہو سکے، عقیدہ محفوظ ہو سکے۔ تو موالات کی کیا ہے؟ نفی ہے بس۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے غم گساری کا معاملہ ہے، وہ اسی طرح کیا ہو؟ ان کے ساتھ جاری رہے، جس کے شواہد ہم کو سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گے، خلفائے راشدین اور صحابہ کے زندگی میں ہم کو ملے گے۔ تو سمجھ گئے بھائی آیت کا مطلب؟ نہیں تو اس کو بیس بنا کے کیا ہے غیر لوگ، یہ بھائی ان کی کتاب میں تو کیا لکھا ہے، ہمارے ساتھ بھی نہیں رہنا، یہ بھی نہیں لکھا، اس کو بیس بنا کے کیا ہے، اور اس کو مس انٹرپریٹیشن کرتے لوگوں کے سامنے۔ تو ولی نہیں بنایا جائے گا ان کو۔ تو اس کی جو ہے آیت میں جو ہے یہاں پہ نشاندہی کی گئی، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، ہم اگر تقا کیا جائے گا، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُ اللَّهُ۔ اب آگے فرماتے کہ جو کچھ بھی تم دل میں رکھتے ہو یا چھپاتے ہو، یعلم اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، کس کی کیا نیت ہے، کون کس تعلق سے کیا کر رہا ہے،
غیروں سے تعلق قائم کر رہا ہے اللہ جانتا ہے. جو 3 مقصد میں نے بتائے تھے, یا تو ان کے شر سے بچنا ہو, یا مہمان ہو, یا دین سے قریب کرنا. تو یہ مقاصد ہے. اگر آپ کسی ذاتی فائدے کی وجہ سے کیا کر رہے ہو, ان سے تعلق بنا رہے, تو اس کی گنجائش نہیں ہے قلبی تعلق بنا. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کے دلوں میں کیا ہے. یعلم اللہ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, اور اللہ زمین و آسمان کی چیزوں تک جانتا ہے, تو تمہارے دل کے بھیدوں کو جاننا کوئی بڑی بات نہیں. واللہ علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی ذاتی غرض پر بنیاد پہ آپ کو اجازت نہیں جائے گی کہ آپ ان سے اس طرح کا تعلق ہے. ہاں, امت مسلمہ کا عامہ کوئی فائدہ ہے, پوری امت کا اگر کسی کا کچھ فائدہ ہے, اس غرض سے بھی اگر آپ تعلق کرتے ہو تو گنجائش ہے. آگے فرماتے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا, وہ دن یاد کرے جس دن موجود پاوے گا ہر شخص جو کچھ کہ اس نے کیا ہے, شر یا نیکی جو اس نے کی ہے, محضرا آمنے سامنے. یعنی قیامت کا دن یاد کرے جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئی نیکی کو محضرا آمنے سامنے پائے گا. ایک دم ایسا لگے گا کہ وہ وقت دوبارہ اس کے سامنے زندہ ہو گیا ہے. اسی کے تعلق سے ایک شاعر ہے بہت بڑے, وہ فرماتے تھے کہ وقت, لوگ کہتے کہ وقت چلا گیا, وقت کیا ہو گیا, گزر گیا. وہ وقت گزر نہیں گیا, وہ وقت اللہ کے پاس جمع ہو گیا. آخرت میں ہر ایک وقت کو اللہ تعالیٰ ایک دم سامنے لے آئے گا کہ کس وقت میں کون سا کام کیا. تو یہ محضرہ کی تعبیر اسی کا, آدمی اس کو ایک دم آمنے سامنے پائے گا, ایسا لگے گا ابھی کیا ہے یہ سب کام. تو اس وقت کو یاد کرے کہ جب آدمی ہر نیکی کو محضرہ حاضر پائے گا. اور تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا, وہ خواہش کرے گا لو ان بینہا, کہ کاش اس کے اور اس کے درمیان امدم بعیدا, ایک بہت بڑا فاصلہ ہو جاتا. یہ دن دیکھنے کو نصیب نہیں ہوتا. کیوں یہ امید کرے گا؟ کیونکہ اللہ کے سامنے اس وقت کیا ہوگے, یہ سارے اعمال اس کے. مفسرین عجیب بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کون آدمی مراد ہے؟ یہاں پہ وہ آدمی مراد ہے جس کے نام اعمال میں نیک عمل بھی ہوگے اور برے عمل بھی ہوگے. وہ یہ امید کرے گا کہ یہ وقت پیش ہی نہیں آتا, یعنی یہ وقت اور میرے بیچ میں اتنی دوری ہوتی کہ کبھی اس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے سامنے اس کے برے اعمال پیش ہونا, اس سے بڑی شرم کی بات کچھ ہو ہی نہیں سکتی. وہاں پہ اللہ کے احسانات اس کو کیا ہو گئے, بالکل نمایاں اس کے سامنے ظاہر ہو گئے. اور وہ شخص جس کے نام اعمال میں صرف برے ہی اعمال ہو, اس کا کیا حال ہوگا, اس کا پوچھنا ہی نہیں. تو فرماتے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ, اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے, جیسا کہ اس سے پہلے بھی فرمایا. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ, اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے بندوں کے ساتھ. یعنی یہ جو ڈرانا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کی جو ہے طاقت کو کیا کرنا ہے, جتلانا ہے, بلکہ اس لیے ڈراتا ہے کہ تم آخرت کے نقصان سے بچ جاؤ. جو برے اعمال ہے, میری نافرمانی, اس سے کیا ہے, بچ جاؤ. تو اس کے ڈرانے میں بھی شفقت کیا ہے, چھپی ہوئی ہے. واللہ رؤوف بالعباد. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اہمیت کو بتلا رہے ہیں, جو کہ اکثر حضرات کو معلوم ہوگی آیت, اور تقاریر میں بھی کی جاتی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو, فاتبعونی, تو میری اتباع کرو. یعنی آپ سے ہم کہہ رہے فاتبعونی, میری کیا کرو, یحببکم اللہ, اللہ بدلے میں تم سے محبت کرے گا, ویغفر لکم, اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ بڑا مہربان اور معاف کرنے والا ہے. ایک لفظ آتا ہے اطاعت, اور ایک لفظ آتا ہے اتباع. اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ, کسی شخص نے آپ کو کوئی بات کا حکم دے دیا, کمانڈ دے دیا, اب آپ اس کو کیا کرو. اس سے اوپر کا ایک درجہ ہے, اس کو کہتے ہیں اتباع. یعنی وہ کوئی بات آپ کو کہنے کے لیے نہیں کہہ رہے, لیکن پھر بھی آپ اس کے پے در پہ کیا ایک ایک چیز کو کیا کرو. تو یہ محبت کا اعلیٰ مقام ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حاصل تھا. ایک صحابی آئے, انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے جو ہے کچھ بٹن جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں, وہ کانٹے کے ذریعے سے بٹن لگا, تو وہ کھلے ہوئے.
تو جب سے انہوں نے یہ چیز دیکھی زندگی بھر اپنے بٹن نہیں لگائے اوپر کے. تو اس کو کہتے ہیں اتباع. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم بھی نہیں دیا, لیکن اتباع میں یہ ہوتا ہے آدمی ایک ایک چیز کو فالو کرنے کی کیا کرتا ہے. تو فرما رہے اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ تھا اصل تردید میں یہود و نصارہ کے قول پر. ان کا جو کہنا تھا نحن ابناء اللہ واحباؤ, ہم اللہ کے محبوب ہیں. یہ جو دعوے کرتے تھے کہ ہم جو ہے اس کے لاڈلے ہیں, اور جو ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے بیٹھے تھے. تو اللہ تعالیٰ ایک دم صاف یہاں پہ اعلان کر رہے ہیں. حالانکہ ان کی نسلوں میں کئی نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے, لیکن یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صاف اعلان کر رہے ہیں کہ اگر ان کنتم تحبون اللہ, اللہ سے تمہیں محبت ہے, فاتبعونی, اتباع کے لیے کہہ رہے, اطاعت کے لیے نہیں کہہ رہے, میری اتباع کرو. یحببکم اللہ, تبھی اس پر کیا ہوگا, اللہ تم سے محبت کرے گا. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہے. اب دین محمد کو انکار کرنا, اس کے وجہ سے ایک ہی ٹھکانہ ہے, وہ جہنم ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. تو یحببکم اللہ, اتباع پر ہی اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا, یعنی اپنے انعامات تمہارے اوپر مرتب کرنے لگے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا, جو کہ انعام میں سب سے افضل انعام ہے ایک مرد مومن کے لیے. اس کی سب سے بڑی تمنا قیامت میں یہ ہوگی کہ میرے سارے گناہ کیا ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر کیا ہے, اللہ یہ ثواب, یہ انعام اس کو مرتب کرے گا کہ تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا. واللہ غفور الرحیم, اور وہ ہے بخشنے والا اور مہربان. قل اطیعوا اللہ والرسول, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی, اس کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر تم پھر گئے, اعراض کر دیا, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. یہ بھی بڑی بات کہہ دی. یعنی یہاں پہ کہہ رہے پہلے کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. اگر اطاعت کرنے سے روگردانی کر دیے تو پھر ڈائریکٹ کہہ رہے کہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنا یہ کفر کو لازم ہے. اور ہے بھی مسئلہ اسی طرح, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو اگر کوئی حکارت سے چھوڑ رہا ہے, ایک بات ہے کہ آپ اس کو سنت سمجھ رہے, چھوڑ رہے, نادم ہے, شرمندہ ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کو, حدیث کو یا کسی سنت کو کوئی حکارت سے چھوڑ رہا ہے یا اس سے اعراض کر رہا ہے, تو فوراً اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو فرما رہے ان اللہ لا يحب الکافرین, اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا, اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے آدم اور نوح کو, وآل ابراہیم وآل عمران, اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر کو, وآل عمران, اور عمران کے گھر کو, علی العالمین, تمام جہاں والوں میں. یہ آیت کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو یہ اہل کتاب کے نزدیک اور قریب کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کو جس طرح منتخب کیا, یہ پہلا معاملہ نہیں ہے. اس سے پہلے آدم کو منتخب کیا تھا اپنی نبوت کے لیے, اس کے بعد نوح علیہ السلام کو منتخب کیا, اور اس کے بعد آل ابراہیم کو. آل ابراہیم میں کون کون آ گیا, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, ان کی اولاد کو منتخب کیا. یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ڈائریکٹ کیوں نہیں کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا, ان کو بھی تو نبی بنایا تھا. وہ اس وجہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام تمام کتابوں میں مسلم نبی تھے, ان کی نبوت پر کسی کو انکار ہی نہیں تھا. تو آل ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. اسی طرح آل عمران, ان کی اولاد کو اللہ نے قبول کیا. آل عمران سے کون مراد ہے, یا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں, موسیٰ بن عمران, تو آل عمران سے مراد ہوگا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. تو ان کو الگ سے کیوں ذکر کیا, آل ابراہیم میں آ گیا تھا, الگ سے اس لیے ذکر کیے کہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے, یعنی پیغمبروں میں بھی کچھ پیغمبر اولو العزم کہلاتے, بڑے درجے کے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا اس لیے الگ سے ذکر کیا. اور دوسرا قول ہے آل عمران سے مراد ہے مریم بنت عمران, عیسیٰ علیہ السلام کے نانا, جد مادری جس کو کہتے ہیں. تو آل عمران سے مراد یہ مریم علیہ السلام کی جو یہ والد ہے آل عمران, وہ مراد ہے یہاں پہ.
अलल आलमीन, तमाम जहां वालों पे, ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाद, सब आपस में एक दूसरे की औलाद है। चुनांचे ये सारे नबी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, और आले इब्राहिम और आले इमरान ये सब नूह अलैहिस्सलाम की औलाद है। और उसके बाद के सारे नबी इस्माइल और इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम की जो नस्लें चली वो सब किसकी औलाद है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद। तो आप सल्लल्लाहु की नबूवत को इनकार करने की वजह क्या बने? हमने तो मुंतखब किया बेहतरीन बंदों को, नबी बनाया, ये नबी भी उसी खानदान से है, अल्लाह ताला ने उनको मुंतखब किया। दुर्रियतम बादुहा मिन बाद, बाज को बाज, इनमें से बाज की ज़ुर्रियत है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह खूब सुनने वाला है और जानने वाला है, वो खूब जानता है कौन किसका इनकार कर रहा है और किस वजह से कर रहा है। तो यहाँ पे गोया कि आप सल्लल्लाहु की रिसालत की अहमियत बयान की गई। इसके आगे जो है इमरान अलैहिस्सलाम का और मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू होगा, जो कि मैंने शुरू आले इमरान में बताया था। ये सूरत में असल नसारा को एड्रेस किया गया है। तो अब इन मज़ामीन के बाद तफसील से ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आएगा। अल्लाह ताला जो कुछ हमने कहा सुना है उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह हमारे बैठने अल्लाह सुनने को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी इस टूटी फूटी मेहनत को कबूल फरमा। या अल्लाह इस दुनिया का सबसे बड़ा कलाम तेरा कलाम है। या अल्लाह सबसे बड़ा कलाम तेरा कलाम है। या अल्लाह इसी कलाम में तमाम उलूम मुज़मर है, तमाम उलूम जामे और कामिल है। या अल्लाह इस कलाम को या अल्लाह कमा हक़्क़हू समझने से हम आजिज़ है। या अल्लाह हम कासिर है। या अल्लाह हम जाहिल है। या अल्लाह उतना ही समझेंगे जितना तू समझा पाएगा। या अल्लाह ताला, या अल्लाह इस कुरान की बरकत से हम सबको मालामाल फरमा। या अल्लाह इसकी फ़हम की बरकत से हम सबको मालामाल फरमा। या अल्लाह इसको समझने के बाद इस पर अमल करने की तौफीक हम सबको नसीब फरमा। या अल्लाह अमल के साथ साथ इसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक हम सबको नसीब फरमा। या अल्लाह इस किताब का हमें दाई बना, शहदाई बना, इस किताब के निज़ाम को नाफिज करने वाला बना। या अल्लाह इसी के ज़रिए से आदल व इंसाफ कायम होगा, वरना ये जुल्म और ज़्यादती का या अल्लाह बाज़ार कभी नहीं थमेगा। या अल्लाह कभी नहीं थम सकेगा। या अल्लाह इस किताब को नाफिज फरमा। या अल्लाह तेरी किताब है, या अल्लाह तेरी ज़मीन है। या अल्लाह अपनी ज़मीन में अपनी किताब के हुक्म को नाफिज फरमा। या अल्लाह हमको ज़रिया बना। या अल्लाह हमको ज़रिया बना, हमको सबब बना। या अल्लाह इसका खादिम बना। या अल्लाह हमारी औलादों को इसका खादिम बना, हमारे घर वालों को इसका खादिम बना। या अल्लाह हमारी मस्जिदों को या अल्लाह कुरान की दरसगाह बना दे। या अल्लाह हदीस की दरसगाह बना दे। या अल्लाह मुकम्मल दीन की दरसगाह बना दे। या अल्लाह मस्जिदों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मस्जिदों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तेरे माबद की या अल्लाह हिफाजत फरमा। या अल्लाह इनसे मुकम्मल या अल्लाह खैर का या अल्लाह ज़रिया बना। मस्जिद नबी का हर एक मस्जिद को नमूना बना। या अल्लाह मस्जिदों के लिए या अल्लाह या जान व माल के साथ हाजिर रहने की हमको तौफीक नसीब फरमा। उनको या अल्लाह सरसब्ज़ व शादाब करने की या अल्लाह हर कोशिश करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमा। जहाँ कोई गिरोह या अल्लाह परेशान हाल है, मज़लूम है, या अल्लाह तू या अल्लाह उनके हाल को जानने वाला है। या अल्लाह तू काफ़ी है। या अल्लाह तू काफ़ी है, तेरी कुव्वत अकमल कामिल है। या अल्लाह तेरी कुव्वत उनके लिए अल्लाह काफ़ी कर दे। या अल्लाह तेरी मईयत उनके लिए काफ़ी कर दे। या अल्लाह तेरी नुसरत उनके लिए काफ़ी कर दे। या अल्लाह उम्मत या अल्लाह बहुत परेशान हाल है, अपने गुनाहों में अल्लाह मुब्तला है। या अल्लाह तू रहम करने का या अल्लाह इरादा फरमा। या अल्लाह तेरी नुसरत नाजिल करने का इरादा फरमा। या अल्लाह तेरे नबी ने खबर दी थी दोबारा ये दीन हर कच्चे पक्के मकान में दाखिल होकर रहेगा। या अल्लाह और दीन को दोबारा शान व शौकत नसीब होगी। या अल्लाह हमें भी उसका खादिम बना दे। या अल्लाह उसका ज़रिया बना दे। या अल्लाह जो कोई हाजात हमारे दिल में तू बेहतर जानता है, या अल्लाह हमारी हाजात या अल्लाह पूरी फरमा। या अल्लाह हर जायज़ हाजात पूरी फरमा। हमारी दुआओं को अल्लाह कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।